أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. یہ سورہ انبیاء کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں. انسانوں کے حساب کی گھڑی قریب آ رہی ہے اور غفلت میں لوگ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. جب بھی کوئی نیا اور تازہ نصیحت نامہ ان کے رب کی طرف سے آیا تو بس لاپرواہی سے سن کر کھیل کود میں مشغول ہو گئے. ان کے دل اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ الٹا اس کے مقابلے میں سازشیں کرنے کے لیے چھپی ہوئی مجلسوں میں ظالم یہ بات بھی چلا رہے ہیں کہ یہ آدمی بس صرف تم جیسا آدمی ہے تو کیا دیکھتے بھاگتے ہو کر بھی تم جادو کا شکار بنو گے. یہ جو سورہ انبیاء کی یہ جو آیت ہے اس میں آخرت کے منظر کو اور اس کے ایک اہم پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھایا ہے. وہ ہے ان کی زندگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب. دیکھیے یعنی ایک دم آسان اور سمپل مثال سے آخرت کے معاملے کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنے گھروں میں یعنی چاہے والد ہے ابا امی دونوں میں سے کوئی ایک یا کوئی بڑے کوئی بھی ہو اپنے گھر کے بچے کو کچھ رقم دے کے دکان پہ بیچتے ہیں. مثال کے طور پہ 10 روپیہ دے کے بیچتے ہیں. یہ 5 روپے کی یہ چیز لے کے آنا 3 روپے کی یہ چیز لے کے آنا. تو اب 5 اور 3 کتنے ہو گئے 8 ہو گئے. تو واپس کتنے لانا چاہیے 2 روپے لانا چاہیے. اب وہ جس کو بھی سودا لینے کے لیے یا کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا ہے وہ لے کر آیا وہ چیزیں لے کر آیا. چیزیں لانے کے بعد میں 2 روپیہ واپس نہیں دیے تو فوراً چاہے والد ہو والدہ ہو یا کوئی گھر کے بڑے ہو تو فوراً ان کا سوال یہ ہوگا 2 روپیہ کہاں ہے. میں وہ کوئی چیز لے کے آ گیا کھانے کی کوئی چیز لیا میں نے یا کھیلنے کی کوئی چیز لے لی. اچھا ٹھیک ہے یعنی جو نارمل پوزیشن کے لوگ ہوں گے رحم دل ہوں گے تو ہاں ٹھیک اچھی بات ہے. اور جو سخت مزاج ہوں گے تو پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا بولنا چاہیے تھا. اور آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم کو اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گھر کے بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایسا ہے نہیں. ایسا ہم لوگ عام طور پہ ایسا ماحول نہیں. کیوں ایسا کبھی کچھ معاملہ ہو گیا تو 3 گالی دے دیں گے اس کو 3 گالیاں دیں گے. بولنا چاہیے تھا مجھے پہلے بولا نہیں. یعنی اس کو آپ انڈائریکٹلی یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے نزدیک 2 روپیے 10 روپیے 100 روپیے سے زیادہ 100 روپیے یا 2
10 روپیہ یا جو بھی وہ اماؤنٹ ہے اس کی قیمت تجھ سے زیادہ ہے، یہ آپ اس کو انکانشیسلی اس کے مائنڈ میں فٹ کر رہے ہیں. ماں ہو، ابا ہو، کوئی گھر کی کوئی چیز ٹوٹ گئی، برسنے لگ گئے، اسے شروع ہو گئے، تو انکانشیسلی اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ابا اور امی کے دل اور دماغ میں میری قیمت یہ گلاس سے بھی کم ہے. اگر اس سے زیادہ ہوتی تو کہہ دیتے ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آگے سے دھیان رکھنا. یہ اتنا جو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے، گالی گلوچ کر رہے مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلیٹ سے زیادہ گیا گزرا میں ہوں، گئی گزری میں ہوں، کیونکہ وہ پلیٹ کے ٹوٹنے پر مجھے انسلٹ کر رہے ہیں، مجھے گالی گلوچ کر رہے، مجھے ڈانٹ رہے. تو اس کا مطلب ان کے نزدیک پلیٹ کی زیادہ قیمت ہے، میری قیمت پلیٹ کے برابر بھی نہیں. یہ انکانشیسلی غیر شعوری طور پہ آپ اس کے دماغ میں بٹھا رہے ہیں. یہ بچہ پھر ماں باپ کی عزت احترام کرے گا بڑا ہونے کے بعد؟ اس کو تو دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ان کی تو میرے نزدیک میری ان کے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے. یہ معاف کیجئے گا، جو ہماری بچیاں جو غلط قدم اٹھا رہی ہیں وہ گھر میں ان کو رسپیکٹ اور کیئر نہ ملنے کی وجہ سے. وہ باہر والا دیکھتا ہے تو کیا بات ہے، فون نہیں ہے تمہارے پاس، فون لے کے دے دیا اس نے، ریچارج نہیں ہے تو ریچارج کر کے دے دیا اس نے. یہ بات اور ہے بچیوں کے لیے کہ چاہے تمہیں دنیا جہاں کی دولت ملے، لیکن اگر وہ ایمان کے مقابلے میں اگر مل رہی ہے تو آپ بہت گھٹیا سودا کر رہی ہیں آپ. یہ ان کے لیے. لیکن گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو جب گھروں میں رسپیکٹ اور ان کی عزت ان کو اگر نہیں ملے گی تو باہر ان کے ایمان کے لٹیرے تو بیٹھے ہوئے ہی ہیں. ان کو عزت کی لالچ دے کے وقتی طور پر ان کا خیال رکھنے کا ڈھونگ کر کے ان کے ایمان کو خرید کر ان کو بے ایمان کرنے اور ان کی عزت و ایمان کا سودا کرنے کے لیے تو لوگ بیٹھے ہوئے باہر. تو یہ گھر کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. بہر کے بات دوسری طرف چل رہی تھی تو وہ 2 روپیہ جو کہاں ہے، 2 روپیہ کہاں گیا؟ وہ جو سوال کرتے ہیں نا، وہ 2 روپیے کا سوال ہم کرتے ہیں. کیا خیال ہے ہمارا؟ کائنات کا رب جس نے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہر چیز وداؤٹ اینی کاسٹ ہم کو دی ہے، وہ نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے میں نے آنکھ بغیر کسی معاوضے کی تمہیں دی تھی، کیسے استعمال کیا اسے؟ نہیں پوچھے گا. وہ ڈیفینیٹلی پوچھے گا. وہ کان دیا تھا میں نے، زبان دی تھی، یہ ایسی زبردست نعمت دی تھی پورے جسم کی شکل میں، اس کا پراپر یوز کیا، مس یوز کیا اس کا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ اگر نہیں پوچھے گا، ایسا اگر ہمارے دماغ میں ہے جو دماغ بالکل کیا کہتے ہیں باطل سوچ ہے، وہ غلط سوچ ہے، تو پھر ان کے لیے اختیار ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، یا اگر یہ احساس ہے اور ڈیفینیٹلی حساب لینے والا ہے، تو پھر اس کی مرضی کے مطابق جینا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ بتایا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کتاب کا دن منٹ ٹو منٹ قریب آتا جا رہا ہے. یہ ہمارے گھروں میں ہم لوگ جو برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے، وہ ہیپی کیسا لفظ آ گیا سمجھ میں نہیں آیا. ہیپی برتھ ڈے، اس میں ہیپی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر ایک بندے کی زندگی اگر 60 سال ہے اور اس کا 10واں اگر برتھ ڈے منا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی ٹوٹل 60 سال میں سے 10 سال مائنس ہو گئے. وہ 10 سال دنیا سے دور اور قبر سے قریب ہو گیا، اور اس میں ناچنے گا رہے، اس میں گانا گا رہے، موم بتیاں لگا رہے. اب وہ کرنا نہیں کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری عقل کتنی پتہ نہیں کہاں چلی گئی. حالانکہ اس دن تو بچوں سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی آج دنیا میں تو
تم آئے تھے یہ ایک بات ہو گیا، لیکن آ کر کے 10 سال ہو گئے، کتنے اللہ سے قریب ہوئے؟ اس کا انٹروسپیکشن کا وقت ہے، نہ کہ کھیل کود کرنے کا وقت ہے۔ کیا بات ہے؟ تو بولے تھے وہ بچے کی ذرا خوشی ہے، بچے کا بچوں کو تو آپ نے سکھایا ہی نہیں کہ بھئی یہ جو 10 سال تیرے ہو گئے یہ تو دنیا سے دور ہو گیا، آخرت سے قریب ہو گیا، یہ سکھایا ہی نہیں۔ بس چلو ادھر کو، ہوا ہو جدھر کو چل رہے۔ تو یہ حساب کتاب کا دن قریب آ رہا ہے تمہارا، یعنی تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو، قیامت سے قریب ہو رہے ہو، دنیا سے دور ہو رہے ہو۔ سورہ معارج اٹھائیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، قیامت کو، حساب کتاب کے دن کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کبھی جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ہاتھ میں لکڑی آئے گی، دیکھ دیکھ کے چلیں گے، بیڈ پکڑیں گے، بیڈ ریسٹ پہ آ جائیں گے، تبھی جا کے موت آئے گی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں بہت دور کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو آخرت کی فکر بہت ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً آخرت کی طرف ہی توجہ دلائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ گھر سے باہر کیوں تشریف لائے؟ ہم لوگ گھر سے باہر کیوں آتے ہیں؟ 2-3 وجہ سے آتے ہیں۔ ایک تو کاروباری سلسلے میں آتے ہیں، ایک ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں، ایک کھانا ہضم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے گھر کے باہر نکلنے کے الگ الگ وجوہات ہیں، ریزنس ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں باہر آئے؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، باہر کوئی بندہ ملے گا تو اس سے کہیں گے کہ بھئی میرے گھر میں کچھ آج کھانے میں کچھ پکا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کھانے کی کوئی چیز ہو تو ان سے کہوں اور کھانے کا کوئی انتظام باہر ہو جائے تو کون ہے ابو بکر؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ صبح میں فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ ایک عمل کے ساتھ خاص ہے۔ صبر والا صبر کے دروازے سے جائے گا، جس میں زیادہ صبر ہے وہ صبر کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ جو نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے اس کے لیے الگ ہے، صدقہ و خیرات کا الگ ہے، زیادہ روزے رکھنے والا ہے اس کے لیے الگ ہے، الگ الگ 8 دروازے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو 8 دروازے سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور آواز دی جائے گی؟ ایسا کوئی بندہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا اللہ ابو بکر تم پر رحم کرے، تم ہی وہ شخص ہو کہ جنت کا ہر دروازہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ ابو بکر میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو۔ یہ ابو بکر گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے، وہ دیکھ رہے کوئی ملتا ہے، سامنے سے کون آ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں سنا آپ نے کئی مرتبہ، جلالت والے آدمی۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں نکلے؟ آپ باہر نکلے؟ بولے بھوک نے مجھے باہر نکالا ہے گھر سے، بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے۔ ہم لوگ ہیں نا دنیا میں ساری نعمتیں ملی ہوئی ہے، ہماری بہنوں سے بھی کہتا ہوں میں، اپنے بھائیوں سے بھی، میں خود بھی اس کا مخاطب ہوں، سر سے لے کے پیر تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ، اور پھر شکوے شکایت اللہ سے کرتے ہیں اللہ آپ کو دیا کیا؟ بولتے ہیں ان سے پوچھئے صحابہ سے اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ آج کے دور کا معمولی سے معمولی مسلمان بھی جو نعمت استعمال کر رہا ہے وہ نعمت ابو بکر صدیق کو میسر نہیں تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کے اتنے متقی اور پرہیزگار بندے تھے کہ دنیا کے تمام کتب، ابدال، اولیاء، بزرگان دین مل کر کے ابو بکر کی پیر کی دھول کی ایک ذرے کی بھی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ اعمال وہ اور چیزیں ملی بھی وہ۔ تو کہا کہ مجھے بھوک نے باہر نکالا ہے، تم کیوں باہر آئے؟ ابو بکر
بشارت دی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے عمر کو بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا. اب یہ دو لوگ اب کہاں جائیں گے؟ یہ دو لوگ جا رہے ہیں بڑے حضرت کے پاس. کس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چلو وہاں جاتے ہیں، ان کے گھر، اللہ کے نبی کے گھر کے پاس جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ہدیہ آیا ہو، کوئی چیز ہوگی، تو ہم ان سے جا کے کوئی چیز لے کر کے کھائیں گے. تصور کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر زمین اور آسمان رشک کیا کرتا تھا. ابو بکر وہ ذات ہے، عمر وہ شخصیت ہے جس کو آسمان سے رب کا سلام آیا کرتا تھا. یہ وہ لوگ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف دونوں بڑھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. ابھی حجرے کے پاس پہنچے نہیں ہیں تو وہاں سے دیکھا کہ حجرے کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیریت، کیا بات ہے دونوں اس طرف آ رہے ہیں؟ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے، آج گھر میں کچھ پکا ہی نہیں ہے، کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے ہمارے. تو سوچا کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کے یہاں کچھ اگر ہو کسی گھر میں تو کچھ کھا کر کے ہم اپنی بھوک مٹا دیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میں جو گھر سے نکلا ہوں مجھے بھی گھر سے اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو گھر سے باہر نکالا. نہیں ہے میرے گھر میں، کسی گھر میں آج کوئی چیز نہیں بنی. آج چلو تینوں دیکھتے ہیں کسی ایک صحابی، غالباً ابو ایوب انصاری ہے، کوئی اور صحابی وہاں ہے، تینوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، کئی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے باہر نکلے. وہ صحابی کے پاس، وہ صحابی گھر میں نے کھٹکھٹایا، کیا میں کون؟ میں محمد الرسول اللہ. ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہیں، گھر میں ہے وہ نہیں ہے کیا؟ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو فوراً بچے کو بھجوایا کہ اللہ کے وسلم آئے ہوئے اور 200 لوگ آئے ہوئے. وہ آئے دوڑتے ہوئے، کیا بات ہے؟ تو ان سے کہا ایسا ایسا معاملہ. وہ فوراً انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، کچھ بھونا، کچھ شوربہ بنایا، کچھ تر کھجورے، کچھ پکی کھجورے، کچھ کچی کھجورے، کچھ ملی لا کے پیش کیا. کھانے کے لیے آپ نے جیسے ایک روٹی کا ٹکڑا جب اٹھایا، وہ صحابی سے کہا جن کے گھر میں ہے کچھ روٹی پہ کچھ گوشت اور کچھ شوربہ رکھا، یہ اٹھا کر کے کہا فاطمہ کو دے کر آؤ. وہ 2 دن پہلے آ کر کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، ابا آپ کے پاس کچھ ہے تو دو. کون ہے فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن 2 دن پہلے آئی تھی بیٹی گھر پہ میرے، کہہ رہی تھی کہ اب 2 دن سے کچھ ہے نہیں، تو اگر آپ کے یہاں کچھ ہے تو دیجیے. تو میرے پاس اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو اس کو دے کر لوٹا. اور جب کھانے لگے تو حضرت عمر زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو فوراً جلدی جلدی کھانا، یہاں ہاتھ رکھا عمر ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا. ایسے حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسی بھوک کی شدت میں 2-2.5 دن ہو گئے، ہمارے گھروں میں کچھ نہیں، آج ہم کو یہ چیز ملی ہے، کیا اللہ اس کا بھی سوال کرے گا قیامت؟ ضرور سوال کرے گا اس کا بھی اللہ تعالیٰ. ہاں، الحمدللہ الذی هو اشبانا واروانا وانعم علینا وافضل. کھانے کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ اس
آج کھائی ہوئی نعمت کی تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اصل آخرت کی فکر کے ساتھ جینے کی بات۔ ہم نعمتوں پہ نعمتیں استعمال کرتے رہتے ہیں اور نعمت استعمال کر کر ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور ہمارا حساب لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ہے یہ ابو بکر تھا، اس کی یہ کیفیت تھی، اور تو 19ویں صدی کا مسلمان تھا، تجھے یہ نعمتیں ملی ہوئی تھی اور تیری یہ کیفیت تھی جینے کی، اور یہ میرا مخلص بندہ تھا عمر جس کو سہولیات کچھ نہیں ملی تھی اور اس کی زندگی ایسی تھی اور تمہاری ایسی تھی۔ ٹیلی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، حساب ہونا ہے ہمارا۔ کیا بات، یہ کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ کا حساب آسان ہے۔ کس کا؟ اپنے بندے محمد الرسول اللہ کا حساب آسان ہے۔ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے حساب میں پورا اتر سکوں۔ کون؟ اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ، میں تیرے حساب میں پورا نہیں اتر سکتا، میرا حساب آسان دے، میں اتروں گا، میں پورا اتروں گا حساب اللہ کے حساب۔ ہمارے بھائی ہماری بہنیں اتریں گی حساب؟ نہیں اتر سکتے، اور حساب تو دینا ہے ضرور۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان اٹھائی، آپ دل کو ہلانے والی آیت ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جنات و انسان، آج ہم تمہارے لیے تمام معاملات سے فارغ ہو کے تمہارے حساب کے لیے فری بیٹھے ہوئے۔ کیا ہوگا حال اس وقت ہمارا؟ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں ہم لوگ تو نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار دیجیے، نعمتوں کے استحضاء کے ساتھ زندگی گزار دیجیے، آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ الگ تب زندگی مومن کا شیوا نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اور ہماری موت کب آئے گی، کب ہماری سانس بڑھ جائے گی معلوم نہیں ہے ہمیں۔ شوہر کے ساتھ بیوی نہیں آئے گا، بیوی کے ساتھ شوہر قبر میں نہیں آئے گا، نہ بیوی آئے گی، نہ والدہ آئے گی، نہ والد آئے گی، نہ شوہر، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ فرینڈ سرکل، کچھ نہیں، اکیلے تنہے تنہا جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے آگے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آخرت رخی زندگی گزارتے ہوئے نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی مرضیات پر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا نہایت آسانی کے ساتھ بلکہ اپنی نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی دین پر عمل کرنے کی